ادب سرائے صفحات سے سماعت تک. The 5 AM Club by روبن شرما. السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ. ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا. ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی. یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. ادب سرائے. باب نمبر 10 پارٹ 1. ادب سرائے. The 5 AM Club. 10واں باب. تاریخ سازوں کے 4 مرکز نگاہ. قدرت کی طرف سے عطا کردہ زندگی مختصر ہے لیکن اچھی طرح گزاری گئی زندگی کی یاد لامتناہی ہے. سیسیرو. سورج آسمان پر تابندہ تھا اور کاروباری اور آرٹسٹ ہم پایا ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس مقام تک جا رہے تھے جہاں ارب پتی کے ساتھ اگلی صبح اگلی میٹنگ کے لیے مقام کا تعین کیا گیا تھا. جب وہ وہاں پہنچے تو مسٹر رائلی پہلے سے وہاں موجود تھے. وہ لوگ ریت پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے گہرے مراقبے میں چلے گئے. اس نے قمیص نہیں پہنی تھی اور کیموفلاج طرز کا پیجامہ پہنے ہوئے تھا جیسا اسپیل بائنڈر پہلے دن پہن کر ساحل پر نمودار ہوا تھا. پیروں میں ربڑ کی جوتیاں تھیں جس پر مسکراتے چہرے والے ایموجی منتشر تھے. اگر آپ انہیں دیکھ لیں تو ہنس پڑیں. جیسے ہی ارب پتی نے فتح کا نشان بناتے ہوئے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک معاون گھر سے دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا. اس نے 3 کرارے کاغذ جو بڑی نفاست سے چمکتے ہوئے چمڑے کے جزدان میں رکھے تھے سند کے بادشاہ کو تھما دیے اور کچھ کہے بغیر ہی واپس ہو لیا. اسٹیون رائلی نے ہلکا سا جھک کر شکریہ ادا کیا. پھر اس نے اپنے ہر شاگرد کو ایک ایک کاغذ تھما دیا. اس وقت صبح کے 5 بجے تھے. اس کے بعد ارب پتی نے ایک گھونگا اٹھایا اور اسے پانی کی طرف اچھال دیا. ایسا لگتا تھا کہ آج صبح اس کے ذہن میں کچھ خاص ہے. معمول کی دل لگی مزہ اور شعبدے بازی رخصت ہوئی. آپ ٹھیک تو ہیں؟ عورت نے اپنے بریسلیٹ کو چھوتے ہوئے پوچھا جس پر یہ الفاظ ابھرے ہوئے تھے. اس وقت سوئیں گے جب مر جائیں گے. نواب صاحب نے چوڑی پر کندھا یہ الفاظ پڑھ لیے. اس نے اپنی ایک انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی. تمہاری موت کا کس کو غم؟ اس نے پوچھا. کیا؟ آرٹسٹ نے سوال کیا. آپ کے جاننے والوں میں سے کون کون ہے جو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کا غم کرے گا؟ ارب پتی نے ایک ماہر اداکار کی طرح اس سوال کا جواب دیا. آپ ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے آپ کو سدا زندہ رہنا ہے. اپنے فنا ہونے کا کوئی خیال بھی دماغ میں نہیں آتا اور یوں ہی نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے. آپ وقت کو یوں ضائع کرتے ہیں جیسے وقت کا بے تحاشا ذخیرہ اور خوب فراوانی ہے یہاں تک کہ ایک دن آپ کسی کے سہارے پر ہوتے ہیں اور وہ آپ کا آخری دن ہوتا ہے. یہ آپ کے خیالات ہیں؟ بہت خوب، آرٹسٹ نے کہا. آرٹسٹ کچھ شرمندہ سا دکھائی دیا. کاش نہیں، یہ تو یونانی فلسفی سینیکا کے الفاظ ہیں. یہ اس کی کلیات میں موجود ہیں. ہم بھلا اس خوبصورت صبح موت کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کاروباری عورت نے سوال کیا جو اس وقت کچھ بے آرام دکھائی دے رہی تھی. کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر جو آج زندہ ہیں یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کچھ اور زندہ رہ جاتے، جبکہ ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ ہم ضائع کر چکے ہوتے ہیں. موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جو ہمارے لیے سب سے اہم ہیں. چنانچہ ایسے میں آپ ڈیجیٹل انتشار، موبائل فون، سوشل میڈیا وغیرہ، سائبر تفریحات اور آن لائن غل غپاڑے وغیرہ چھوڑ دیں گے اور سب سے بڑی نعمت یعنی زندگی کے ناقابل تلافی گھنٹوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کے گزرے دن واپس نہیں آ سکتے. ارب پتی نے دوستانہ مگر وجیح لہجے میں کہا. میں نے کل میٹنگ سے فراغت کے بعد چیزنگ ڈے لائٹ پڑھی. یہ ایک انتہائی با اثر CEO جین اوکیلی کی کہانی ہے. جب اس کے ڈاکٹر نے اس کے دماغ میں رسولی کی تشخیص کر لی تو اسے یہ بتایا گیا کہ اس کے پاس زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں. پھر اس نے کیا کیا؟ آرٹسٹ نے آہستہ سے پوچھا. اس نے ان آخری ایام کو اسی نظم و ضبط کے ساتھ ترتیب دیا جیسے وہ اپنی کاروباری زندگی میں گزارتا تھا.
اوکیلی نے اپنے اسکول کی تقاریب میں شرکت کی کوشش کی جنہیں وہ کھو چکا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کیا جو وہ چھوڑ چکا تھا، اور ان دوستوں سے ملنا شروع کیا جنہیں وہ بھول چکا تھا۔ کتاب کے ایک حصے میں اس نے بتایا ہے کہ کیسے اس نے اپنے ایک دوست سے فطری ماحول میں سیر کی درخواست کی کہ ایسی اطمینان بخش چہل قدمی آخری مرتبہ نہیں ہے بلکہ پہلی بار ہے۔ افسوسناک، کاروباری عورت نے اپنی بریسلیٹ سے بے دیانی میں کھیلتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر پریشانی کی جھریاں پورے جوبن پر تھیں۔ پھر میں نے گزشتہ رات دا ڈائیونگ بیل اینڈ دا بٹرفلائی دیکھی جو میری پسندیدہ فلموں میں سے ہے۔ ارب پتی نے بات جاری رکھی، یہ بھی ایک سچی کہانی ہے، ایک ماہر ترین آدمی کی جو فرانسیسی ایلے میگزین کا مدیر اعلیٰ تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا اور پھر اچانک اسے سٹروک ہوا اور وہ اپنے جسم کا ایک ایک عضو اور عضلہ بھی ہلانے سے قاصر ہو گیا سوائے بائیں آنکھ کے۔ یہ کیفیت لاکڈ ان سنڈروم کہلاتی ہے، البتہ اس کا ذہن اب بھی بالکل صحیح سلامت کام کر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم مفلوج تھا، گویا کسی نے اس کا بدن ایک غلاف میں بند کر رکھ دیا ہو۔ افسوس، آرٹسٹ نے ہمدردانہ لہجے میں آواز بلند کی۔ اس پر توجہ کیجیے کہ اس کے تھراپسٹ نے اسے گفتگو کا ایک طریقہ سکھایا تھا جسے سائلنٹ الفابیٹ یعنی خاموش حرف کہا جاتا ہے۔ اس تھراپی میں اسے اپنی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے الفاظ کے حروف بنانے ہوتے تھے۔ یوں وہ گفتگو کرتا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس تھراپی کی مدد سے اس نے اپنے اس تجربے کے بارے میں پوری ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا زندگی کے لازمی مفہوم سے تعلق ہے۔ یہ کتاب لکھنے کے لیے اپنی پلکوں کو 2 لاکھ مرتبہ جھپکانا پڑا، لیکن اس نے کتاب مکمل کر ڈالی۔ میرے پاس تو شکایت کے لیے کچھ بھی نہیں، عورت نے خاموشی سے کہا۔ کتاب کی اشاعت کے کچھ عرصہ بعد ہی وہ مر گیا۔ ارب پتی نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بہت 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 ہی بے ثبات ہے۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو آج صبح جاگیں گے، نہائیں گے، اپنے کپڑے پہنیں گے، کافی پئیں گے، ناشتہ کریں گے اور پھر دفتر جاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جائیں گے۔ لہٰذا آپ دونوں خاص الخاص انسانوں سے میری گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ چھوڑیے کہ جس سے آپ کی فطری ذہانت کا اظہار ہوتا ہو۔ اس انداز کی زندگی جیو کہ جس میں خود سے خلوص ہو، اور روزانہ کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے معجزات ہوتے ہیں ان پر توجہ دو۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آرٹسٹ نے اپنی قمیض کو درست کرتے ہوئے کہا جو وہ آج صبح کے کوچنگ سیشن کے لیے پہن کر آیا تھا۔ میں بھی، عورت نے اداسی سے کہا۔ ہر لقمے کا مزہ لو، آرٹسٹ نے اضافہ کیا۔ بہت ہی دانشمندانہ بات، مسٹر رائلی نے کہا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، آرٹسٹ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ یہ گیت نگار وارن زیونن کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اس نے بہت بیمار ہونے کے بعد کہے تھے۔ ہر لمحے کے شکر گزار بنیں، اور جب معاملہ آپ کے شوق کا ہو تو بزدلی نہ دکھائیے۔ اپنا وقت غیر اہم چیزوں پر ضائع کرنا چھوڑ دیجیے اور اپنے اندر موجود اپنی تخلیقیت، جوش اور صلاحیتوں کی تجدید نو کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیجیے۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ افلاطون نے کیوں ہمیں اپنی تلاش پر اکسایا ہے۔ وہ دل و جان سے یہ سمجھ چکا تھا کہ ہمارے اندر قابلیتوں کے ذخائر موجود ہیں جن تک رسائی اور استعمال لازمی ہے تاکہ ہم پرتوانا، پرلطف، پرسکون اور بامقصد زندگیاں جی سکیں۔ اپنے اندر پوشیدہ اس قوت کو نظر انداز کرنا زندگی میں تکلیف، بیزاری اور پریشانی کی فصل بونا ہے۔ ایک کائٹ سرفر زناٹے کے ساتھ گزرا اور ساتھ ہی گلہری مچھلی کا ایک غول تیرتا ہوا گزر گیا جو شفاف پانی میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ہمیں خوبصورتی سے وہاں تک پہنچاتا ہے جس کے بارے میں آج صبح میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنے کاغذ پر غور سے دیکھیے، ارب پتی نے ہدایت کی۔ اس پر ان دونوں شاگردوں نے ایک ماڈل لرننگ ماڈل بنا ہوا دیکھا جو انہیں سیکھنا تھا۔ یہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ تاریخ سازوں کے 4 مرکز نگاہ۔ نمبر 1، فہم سرمایہ سازی۔ نمبر 2، خلقوں سے آزادی۔ نمبر 3، شخصی مہارت کی مشق۔ نمبر 4، دن کی ترتیب۔ تاریخ ساز کا مرکز نگاہ اول۔ مغل نے سرمایہ سازی کیپٹلائزیشن کا تصور واضح کیا جو معروف ماہر نفسیات جیمز فیلین نے تشکیل دیا تھا۔ اس نے جو قابل قدر درک پیش کیا تھا یہ تھا کہ آدمی کو جو شے وجیع الحیثیت بناتی ہے وہ اس کی فطری صلاحیت اور ٹیلنٹ کی مقدار نہیں بلکہ وسعت ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنی فطری خوبی کا استعمال کرتا اور اس سے سرمایہ بناتا ہے۔
دنیا میں بہت سے اچھے کھلاڑی اپنے مقابل سے کم فطری مہارت رکھتے ہیں۔ مسٹر رائلی نے بات شروع کی، لیکن یہ ان کی استثنائی لگن، عزم اور انتھک محنت ہوتی ہے جو انہیں نامور بناتی ہے۔ پرانی کہاوت ہے کہ جانوروں کی لڑائی میں جانور کا سائز اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جانور کے دماغ میں لڑائی کا کیا سائز ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ ارب پتی نے اپنے تراشیدہ پیٹ کو بے دھیانی میں سہلاتے ہوئے کہا اور نیا دھوپ چشمہ لگا لیا، جیسا آپ نے جنوبی کیلیفورنیا کے سرفر کو پہنے دیکھا ہوگا۔ 5 AM کلب میں شمولیت کے بعد اوائل میں اسپیل بائنڈر نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ ہر صبح میرے پاس مواقع کی کشادہ کھڑکی کھلے گی جو میرے بلند ترین اثاثوں کی آبیاری کرے گی۔ اس کے لیے مجھے اپنے ہر دن کی جوہر میں ڈھالنے کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے یہ سمجھنے میں میری معاونت کی کہ کامیاب لوگ پو پھٹنے سے پہلے اٹھتے ہیں اور اپنی صبح کو کتنی اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ مجھے پہلی فتح حاصل کرنی ہوگی تاکہ شاہانہ دن کی تشکیل کر سکوں۔ میرے پاس کبھی اپنے لیے وقت نہیں نکلا، کاروباری عورت نے لقمہ دیا۔ میرے اوقات کار انتہائی مصروف رہے ہیں، اس نے بات دہرائی۔ اپنی بیٹریوں کو ریچارج کرنے کے لیے صبح کو کچھ وقت مقفل کرنا مجھے بہت پسند آئے گا، اور میں اس دوران کچھ ایسا کر سکوں گی جو مجھے ایک خوش اور بہتر انسان بنا سکے۔ بالکل، ارب پتی نے تبصرہ کیا، ہم میں سے بہت سے لوگ وقت کی کمی والی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمیں روزانہ صبح کو کم از کم 1 گھنٹہ اپنی توانائی کی بحالی، نمو، صحت یابی اور پرسکون ہونے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ صبح 5 بجے اٹھنا اور 20-20-20 کے فارمولے پر عمل کرنا جو جلد آپ مجھ سے سیکھیں گے، آپ کے دن کی غیر معمولی فوقیت پر دال ہوگا۔ آپ کا دن آپ کو کنٹرول کرنے کی بجائے آپ خود بلند تر اقدار والی سرگرمیوں پر متوجہ ہونے کے قابل ہوں گے۔ آپ وہ توانائی تجربہ کریں گے جس کا شائبہ بھی آپ کو پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ آپ کو جو لطف حاصل ہوگا وہ آپ کو زمین پر ٹکنے نہیں دے گا، اور آپ کی شخصی آزادی کی حس کہیں بلندی پر اڑان کرے گی۔ اس کے بعد مسٹر رائلی ایک عارضی ٹیٹو دکھانے لگے جو ان کے عقبی عضلے پر بنا ہوا تھا۔ اس پر ایک فرانسیسی مفکر البرٹ کیمپس کا قول تھا، غیر آزاد دنیا سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خود کو کلی طور پر آزاد کر لیا جائے، جو آپ کے وجود کا ایک باغیانہ اقدام ہے۔ صنعت کار کی پشت پر ان الفاظ کے نیچے قنقس کا خاکہ تھا جو شولوں سے بلند ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا دکھائی دیتا تھا۔ درج ذیل تصویر میں ایک عقاب اڑ رہا ہے۔ مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، کاروباری نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں روزانہ صبح کچھ وقت اپنے لیے نکال لوں، اس سے پہلے کہ میری شدید مصروفیات شروع ہو جائیں، تو میری کارکردگی، عظمت اور ٹھہراؤ بہتر ہو جائے گا۔ مجھے بھی، آرٹسٹ نے کہا۔ صبح سویرے اپنے لیے 1 گھنٹہ نکالنا اور تیاری کرنا میرے فن کے لیے انقلابی ثابت ہوگا، اور میری زندگی کے لیے بھی۔ اسپیل بائنڈر نے مجھے سکھایا کہ دن کے ابتدائی 60 منٹ اپنے آپ کو اور اپنی اہم ترین صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے خرچ کرنے ہیں۔ اسے انہوں نے دی وکٹری آور کہا، یعنی فتح کا گھنٹہ، جو میری باقی تمام زندگی کو ذہنی، جذباتی، جسمانی اور روحانی طور پر آشکار کر دے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے مجھے گارگنٹون کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز میں سے ایک فائدہ حاصل ہوگا جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور تخلیقیت، دولت، خوشی اور معاونت کی ایک ٹھوس ریاست تعمیر ہو سکے گی۔ مجھے کہنے دیجیے کہ وہ بالکل درست تھے۔ بہرحال، ارب پتی چہچہایا۔ ہم واپس سرمایہ سازی اور ان قیمتی نعمتوں کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں جن سے آپ نوازے گئے ہیں۔ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ اس فکر میں غلطاں ہیں کہ غیر معمولی مہارت رکھنے والے افراد کو خدا کی طرف سے کچھ ماں سوا خوبیاں عطا کی گئی ہوتی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ارب پتی نے وضاحت کی۔ ہفتے کے ہر دن نظم اور عزم تو ذہانت و فطانت سے بڑھ کر ہیں۔ بہترین کھلاڑی تیزی سے خوش قسمت نہیں بن جاتے، وہ خوش قسمت بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہر مرتبہ جب آپ اپنے شوق پر مزاحمت کرتے اور پیش پیمائی کا تعاقب کرتے ہیں تو اپنی ہیروئزم سرمایت کو تقویت دیتے ہیں۔ ہر لمحے جب آپ وہ کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں درست ہے، بجائے اس کے کہ جو آپ کو آسان محسوس ہوتا ہے، آپ عالی شان کامیاب افراد کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ارب پتی نے ایک بڑے سمندری بگلے کو گھورنا شروع کر دیا جو اپنا کیچڑ میں لتھڑا ہوا ناشتہ پکڑنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پھر اس نے ایک بڑی سی ڈکار لی۔ اوہ، معاف کیجیے گا، وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کامیاب افراد پر ہونے والی بہت سی جدید تحقیقات یہ تصدیق کرتی ہیں کہ ہماری خوبیوں کے بارے میں ہماری نجی کہانی وہ بنیادی علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا ہم اپنی پوشیدہ مہارتوں کو برباد کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟
عورت نے اپنی ڈیوائس پر نوٹ لینا چھوڑ کر ارب پتی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت سرخ ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی جس پر یہ عبارت درج تھی: آفت رسیدہ لوگ اپنے ہاں بڑا سا ٹی وی رکھتے ہیں، لیڈرز بڑی لائبریری رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال دوڑ رہا ہے کہ کاروبار کے سپر لیڈرز کسی فن کے مانے ہوئے ماہرین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ وہاں تک پہنچنے کا ایڈونچر شروع نہیں کر سکتے۔ عرفہ بننا، غیر معمولی بننا ایک اہم عمل ہے، نہ کہ کوئی حادثہ یا واقعہ۔ اگر آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ روزانہ تھوڑا بہت کرنے والے لوگ عظیم نہیں بن سکتے، یا ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں کوشش سے نہیں بنتے، یا آپ یوں سوچنے لگیں گے کہ پڑھنا، گھنٹوں مشق کرنا اور اپنی دلی خواہشات کی روشنی میں اپنی روزمرہ ترجیحات کا تعین کرنا وقت کا ضیاع ہے، یہ تمام مشقت، محنت اور وقت لگانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس قسم کے یقینوں کے تحت آپ جیسے کسی بھی فرد کے لیے کچھ حاصل کرنا اور بننا ناممکن ہوگا، اور چونکہ آپ کا روزمرہ برتاؤ ہمیشہ آپ کے پختہ اور گہرے یقینوں کا پرتو ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اندرونی تصور آپ کی حقیقت بن جاتا ہے۔ ارب پتی نے توجہ دلائی، انسان ہمیشہ خود کو جیسا سمجھتا ہے اس کا عمل اس سے ویسا ہی ہم آہنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنی شخصی کہانی سے کبھی بلندتر نہیں ہو سکتے، یہ بہت اہم ترک ہے۔ پھر اس نے سمندر کے اندر ایک چھوٹی کشتی کو دیکھنا شروع کر دیا جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے تھی، اور اس کے ایک سرے پر جال بندھا ہوا تھا۔ ایک ملاح سرخ قمیص پہنے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ ہی خطرناک چٹانوں سے متنبع کرنے کے لیے سیٹی بجا رہا تھا۔ ارب پتی نے اپنے لیے ایک اور منتر زیر لب پڑھنا شروع کر دیا: میں شکر گزار ہوں اور میں معاف کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میری زندگی حسین، تخلیقی، کارگزار، خوشحال اور جادوئی ہے۔ پھر اس نے دوبارہ سرمایہ سازی کے بارے میں اپنی گفتگو جاری کر دی۔ ہم اپنے بارے میں اور جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس بارے میں جس انداز سے اپنی کہانی اختیار کرتے ہیں ویسا ہی ہمارا برتاؤ تشکیل پاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ہماری حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ہمارا خود ساختہ زوم ہوتا ہے، یہ ہمارا وہ طرز خیال ہوتا ہے جو ہم لاشعوری طور پر اپنی ابتدائی عمر میں ان لوگوں سے لیتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے دوست۔ پھر ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور چونکہ ہم جو کرتے ہیں ویسا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے، یہ غلطی سے عموماً ہماری کہانی بن جاتی ہے، اور پھر ہماری حقیقت جس کا باعث ہم خود ہوتے ہیں۔ حیران کن بات ہے نا؟ ہم میں سے زیادہ تر اپنی زندگی کے بیشتر سال اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ یہ دنیا ایک آئینہ ہے، ہمیں اس دنیا میں وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ جو ہم ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اور میرا اندازہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کمال نتائج کے حصول کے لیے اپنی قابلیتوں کے بارے میں اپنے یقین کو ہم جتنا زیادہ تسلیم کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس پر زور لگاتے ہیں، اور یوں وہ یقین ہمارے اندر اتنا ہی راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ہمارے برتاؤ میں بھی سرایت کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہماری روزمرہ عادت بن جاتا ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں آرٹسٹ نے عالمانہ انداز میں کہا۔ بہت زبردست بات کی، ارب پتی نے جوشیلے انداز میں جواب دیا۔ بہت خوب، اگر آج آپ کی ملاقات اسپیل بائنڈر سے ہو تو آپ انہیں یہ بات ضرور بتائیں۔ میرے خیال میں وہ مچھلیاں پکڑنے گئے ہیں، لیکن بعد میں وہ ساحل پر ضرور آئیں گے۔ ارب پتی نے بات جاری رکھی۔ ہر انسان جبلی طور پر حصول عظمت چاہتا ہے، خود کو ایک سورما کی حیثیت سے آگے بڑھانے کی ہڑک رکھتا ہے۔ اس کی یہ نفسی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ ترین قابلیت کو بلند کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شعوری طور پر اس سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے ارد گرد کے تاریک اور زہریلے اثر سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہم جو کچھ ہیں اسے بھول کر خود کو کہیں کم تر کر ڈالتے ہیں۔ ہم سمجھوتوں کے ماہر بن جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ہر معاملے میں اوسط ایوریج پر کفایت کر لیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ہمارا معیار عمل بن جاتا ہے۔ حقیقی لیڈرز کبھی اپنے معیارات پر سمجھوتا نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے بہترین تک پہنچتے ہیں تو اپنی خود مختار فطرت سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ سکندر اعظم نے کہا تھا، میں شیروں کی فوج جس کی سپہ سالاری بھیڑ کے سپرد ہو سے نہیں ڈرتا، میں شیر کی سپہ سالاری میں بھیڑوں کی فوج سے ڈرتا ہوں۔ ارب پتی نے آواز کے ساتھ گہری سانس لی۔ ایک تتلی وہاں سے اڑتی ہوئی گزری اور ایک کیکڑا قریب سے رینگتا ہوا گیا۔ میں یہاں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اس نے بات جاری رکھی، کہ ہم سب کے اندر
لیڈرشپ کی عمیق اہلیت پائی جاتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں لیڈرشپ سے مراد کوئی ٹائٹل یا عہدہ یا کوئی مخصوص مقام نہیں ہے۔ میں یہاں جس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں وہ اس سے کہیں وزندار اور بلند پایا ہے۔ یہ وہ سچی قوت ہے جو انسان کے قلب میں پائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ وقتی اختیار ہے جس کے ذریعے آدمی ایک بڑا دفتر چلاتا ہے، مہنگی کار میں سفر کرتا ہے یا بڑا بینک بیلنس رکھتا ہے۔ میں اس اثر آفرینی کی بات کر رہا ہوں جو اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ جس سے صرف نظر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مارکیٹ میں بہت بڑی قدر پیدا کرنے کی اہلیت اور خوبی، پوری صنعت پر اثر اندازی اور انتشار پذیری کی اہلیت اور خوبی، اور عزت، شرافت، بے باکی اور وقار کی قوت۔ اس طرح آپ اپنی اصلی طرز سے تاریخ رقم کرنے کا موقع پاتے ہیں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کسی کمپنی کے CEO ہیں یا دربان، ارب پتی ہیں یا گھڑا کھودنے والے مزدور، فلم سٹار ہیں یا طالب علم۔ اگر آپ آج زندہ ہیں تو آپ کے اندر بغیر کسی ٹائٹل کے لیڈ کرنے، رہنمائی کرنے اور دنیا میں اپنا نام چھوڑنے کی اہلیت موجود ہے، چاہے اپنے موجودہ محدود تصورات کی وجہ سے آپ کو یہ یقین بھی نہ ہو کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کا تصور آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہ یاد رکھیے کہ یہ تو حقیقت کو دیکھنے کا آپ کا موجودہ تصور ہے، یہ تو ایک عدسہ ہے جو آپ نے اس وقت اپنے ارد گرد حقیقت کو دیکھنے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ مجھے جرمن فلسفی آرتھر کا وہ جملہ یاد کرنے دیجیے جو اس نے کہیں لکھا ہے، بہت سے لوگ اپنے ویژن کو دنیا کی حدود تک محدود کر لیتے ہیں، چند ایسا نہیں کرتے، آپ ثانیوں ذکر میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا حقیقت اور حقیقت کے تصور کے درمیان میں بہت فرق ہے، ٹھیک؟ کاروباری نے دریافت کیا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی شے کو جب اپنے فلٹر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری اپنی شخصی پروگرامنگ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ پروگرام ہم خود چلا رہے ہوتے ہیں اس لیے جس انداز سے دنیا کو دیکھتے ہیں اسی کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے اپنی تمام چیزوں کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے تسلیم کیا، اور اس دوران اس کی پیشانی کی جلد ایسے چڑمڑا گئی جیسے سردیوں میں کوئی پھول سکڑ کر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے تئیں یہ سوال کر رہی ہوں، وہ بولتی رہی، میں نے ابتدا میں اپنا کاروبار کیوں شروع کیا؟ میرے لیے سوشل سٹیٹس اتنا اہم کیوں ہے؟ انتہائی پرکشش ہوٹل میں کھانا کھانے، بہترین محلے میں رہنے اور سٹائلش کار چلانے کی ہڑک میرے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ میرے خیال سے اپنی کمپنی سے مجھے بے دخل کرنے کی کوشش کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی شناخت ایک انسان کی حیثیت سے بنانے کی بجائے کمپنی کی بانی کی حیثیت سے بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا کیریئر بنانے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ حقیقتاً میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا اور شعوری سطح پر جینا بھی۔ اور جب کل آپ نے ہمیں 3 مرحلی کامیابی کا فارمولہ پڑھایا تو میں اپنے تئیں روزانہ کی بنیاد پر بہتر آگہی بڑھنے کے قابل ہوئی اور یہ جاننا شروع کیا کہ میں جو کچھ کرتی ہوں کیوں کرتی ہوں۔ میں روزانہ بہتر انتخاب کروں گی تاکہ میں روزانہ بہتر نتائج حاصل کر سکوں۔ عورت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اپنی حقیقی اقدار کا کوئی سرا نہیں مل رہا کہ ایک لیڈر کی حیثیت سے میں کیا اظہار کرنا چاہتی ہوں، میں جو کچھ بنا رہی ہوں وہ کیوں بنا رہی ہوں، مجھے کیا چیز واقعی خوش کرتی ہے، اور جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی تو کیا شے ہے جو مجھے یادگار بنائے گی۔ اس CEO کی کہانی اور میگزین ایڈیٹر کے سٹروک نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ زندگی حقیقتاً بہت ہی نازک ہے، اور اب میں کھل کر یہ بات کر رہی ہوں کہ میں عرصہ دراز تک غلط چیزوں کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں۔ میں پیچیدگی کے شور میں پھنس گئی تھی، حالانکہ مجھے اپنے کیریئر اور نجی زندگی میں اعلیٰ ترین اقدار کی علامات پر توجہ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اقدار میری زندگی میں امتیاز پیدا کریں گی۔ میں اپنے ماضی کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوچ رہی ہوں۔ میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے پاس کسی سے دوستی کا وقت بھی نہیں تھا۔ میرے اندر کوئی حقیقی شوق یا جنون نہیں ہے۔ میں نے آج تک کبھی سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا، اور مجھے کبھی سچا پیار نہیں ملا۔ کاروباری عورت یہ کہہ رہی تھی اور پریشانی کی حالت میں اپنے بریسلیٹ کو کھرچ رہی تھی۔ کاروباری عورت نے آرٹسٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تک۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کائنات میں کھربوں سیارے ہیں، آرٹسٹ بولا۔ اس سیارے پر اربوں انسان ہیں، اور میں خوش قسمت ہوں کہ تم سے ملا۔ عورت ہلکا سا مسکرائی اور دھیمی آواز میں جواب دیا، مجھے امید ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گی۔ اپنے آپ پر بہت زیادہ رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارب پتی حائل ہوا، ہم سب اس دنیا میں اپنے اپنے راستے پر ہیں۔ آپ میرا مطلب سمجھے؟ ہم تمام بالکل اسی جگہ ہیں
جہاں ہم بالکل وہی سیکھ سکتے ہیں جو ہمیں اپنی نمو کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ انسان کے اندر ایک عادت ہے کہ وہ اپنے برے حالات کو یاد رکھتا ہے، حالانکہ عقل مندی یہ ہے کہ وہ انہیں بھول جائے، جبکہ وہ اچھی اور حیران کن چیزوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ انہیں یاد کرتے رہنا دانش مندی ہے۔ بہرحال میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بات سمجھیے کہ آپ کا بلند ترین اور دانا ترین حصہ ہی آپ کو چلا رہا ہے۔ وجیح حیثیت اور اہم تر زندگی بنانے کے راستے پر کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں ہوتا، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عالی شان گھروں، تیز چمچماتی کاروں اور بے تحاشا پیسے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ضرور میری بات سنیں۔ خدا را، جیسا کہ ایک پرانا قول ہے، ہم روحانی مخلوق ہیں جو انسانی تجربہ رکھتے ہیں۔ بہت سا پیسہ ہونا آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، فراوانی فطرت کا راستہ ہے۔ اس کائنات میں کسی شے کی قلت نہیں، پھولوں کی، لیموں کے درختوں کی اور آسمان پر موجود ستاروں کی۔ پیسہ آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ اپنے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آپ کے لیے بہت اہم ہیں، بہت کچھ کر سکیں، اور پیسے ہی کی بدولت آپ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک سیاح سپیڈ بوٹ پر سوار تیزی سے وہاں سے گزرا۔ آپ اس کی خوشی کے مارے نکلتی آوازیں سن سکتے ہیں۔ ادب سرائے۔